اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کا آخری جملہ ہے کہ من اتاہ اخوہ متنصلا فلیقبل ذلک محقا، تم میں سے کوئی آدمی اپنے دوست کی طرف تیر کا رخ کر دے تو اسے چاہیے کہ تیر کا رخ نیچے کی طرف کرے، زمین کی طرف کرے، یعنی ہر موقع پہ پستول نکال لینا، ہر موقع پہ پستولیں تان لینا کہ یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، منع فرمایا اس سے۔ اور آپ نے کہا اپنے دوستوں میں، اپنے اعزاء میں اس قسم کی حرکتیں نہ کرو۔ تیر اچانک کمان سے چل جائے تو کیا ہو، اور گولی اچانک بعض اوقات ہوتا ہے چل جاتی ہے اور لوگ مر بھی جاتے ہیں، پھر کیا ہو؟ فرمایا یہ اتنا بڑا جرم ہے لوگوں کو دھمکانا اور بغیر کسی وجہ کے پستول لوگوں کو دکھانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَفْعَلْ لَمْ يَرِدُ عَلَى الْحَوْضِ، اور اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو حوض کوثر پہ بھی نہیں آؤ گے۔ منع فرمایا ہے۔ یہ اسلحے سے مذاق کرنا اور اسلحے سے کھیلنا یہ بالکل ٹھیک چیز نہیں ہے، دوسرے کی زندگی داؤ پہ لگ جائے گی، اور اس حرکت کی وجہ سے تمہارے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، اور آخرت میں اس کی سزا ملے گی یہ کہ تم حوض پر نہیں آ سکو گے، یہ ارشاد فرمایا۔ اور اسی سے دوسری بات چلتی ہے جو غامدی صاحب وغیرہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض میں ہے کیا، پانی ہوگا؟ یہ الفاظ کہ پانی ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام احادیث کا انکار کرو جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حوض کا پانی وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اور میں پلاؤں گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے حوض پہ اتنے برتن ہوں گے کہ آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ۔ تو صرف یہ کہنا کہ اس حوض میں کیا ہوگا، پانی ہوگا، اس حوض کی قدر و قیمت کو، اس کی وقعت کو، اس کے اشتیاق اور شوق کو، اور اللہ سے اس دعا کو کہ اللہ حوض پہ حاضری نصیب فرما، اور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ تم مجھ سے حوض کوثر پہ آ کے ملو گے، ان سب احادیث کا انکار کرنا ہے اور حوض کی قدر و قیمت لوگوں کے دل سے نکالنی ہے۔ اصل مرض چھپا ہوا ہے انکار حدیث کا۔ تب ایک عام آدمی کہتا ہے کہ حوض میں کیا ہوگا، پانی ہوگا۔ کل ایک صاحب ہمیں ملے اور وہ مسجد میں اس وقت بیٹھے ہیں، ظاہر ہے ابھی نماز پڑھی ہے، خدا کی پناہ ہے جھوٹ بولیں، وہ انہی کے قریب وہاں ڈیلس میں رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے حوض کا پوچھا تو ارشاد فرمایا کہ پانی ہوگا، اور کیا ہوگا حوض میں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض کی اہمیت کو کم کرنا اس قسم کے جملے کہہ کے، یہ جو تھے نا بنو امیہ، یہ اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے، اور زمانے کے بڑے بڑے اچھے لوگ، اللہ کے نیک بندے کہتے تھے اللہ تمہیں حوض کوثر سے محروم، اللہ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رکھے، یہ لوگ تھے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ نے کہا تم اگر نیک رہو گے تمہاری عورتیں بھی نیک رہیں گی، اور اسلحے سے کسی کی طرف اشارہ نہیں کرنا، وگرنہ اس کا نقصان یہ ہو جائے گا کہ تم حوض کوثر پہ میرے ساتھ نہیں پہنچ سکو گے۔